بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں سے ایک بات یہ کہ اس وقت ہماری ساری قوم جن چند پریشانیوں کو خود پیدا کر کے خود جھیل رہی ہے انہی میں سے ایک ٹریفک سسٹم ہے۔ ٹریفک ان کنٹرول سسٹم کے نتیجے میں سارے انسان پریشان، ہر انسان جو ہے وہ گالیاں دے رہا ہے دوسروں کو اور خود بھی وہی کرتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ ٹریفک کی کیا ذمہ داری ہے یہ تو وہ پوری کریں گے، یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے، مگر ہم لوگوں کی بحیثیت مسلمان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ پہلی بات یہ ہم نے سمجھا ہی نہیں یہ کہ ٹریفک کے متعلق ہمارا اسلام کوئی قانون بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر جگہ نماز پڑھنا درست سوائے چند جگہوں کے، سڑک میں نماز مت پڑھنا۔ ترمذی شریف حدیث موجود ہے، زمین ساری کی ساری مسجد ہے، جہاں چاہیں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر 7 جگہوں پر نماز نہیں پڑھنا، ان میں سے قاریۃ الطریق، راستے میں نماز مت پڑھنا۔ جو نبی راستے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دے وہ نبی راستے میں ریڑھی لگانے کی، راستے میں گاڑیاں کھڑی کرنے کی، راستے میں بیٹھنے کی، راستے میں جلسہ کرنے کی، راستوں میں فنکشن منانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ تو گویا ہمیں ذہن میں بھی نہیں ہم کو غیر شرعی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھیں کہ راستوں کا غلط استعمال غیر شرعی ہے۔ راستوں کا غلط استعمال کیا کیا ہوتا ہے؟ راستوں میں گاڑی کھڑی کرنا، راستوں میں دکانیں لگانا، راستوں کے اندر فنکشن کرنا، راستوں کے اندر کھیلنا، راستوں کے اندر میٹیریل ڈالنا، چاہے وہ کنسٹرکشن کا میٹیریل یا کچھ اور، راستوں کے اندر کرکٹیں کھیلنا، یہ سارا کا سارا اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، خبردار راستوں میں مت بیٹھنا۔ ایاکم والجلوس فی الطرقات، بخاری میں حدیث، خبردار راستوں میں مت بیٹھنا۔ صحابہ چونک گئے، حضور فرما رہے خبردار راستوں میں مت بیٹھنا، ڈراتے ہوئے آپ نے فرمایا، بالکل ایسے ہی جیسے ہی کہیں گے خبردار آگ سے بچ کر کے رہنا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے آپ نے فرمایا ایاکم، خبردار راستوں میں مت بیٹھنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی مجبوری ہوتی ہے بیٹھنے کی؟ آپ نے فرمایا اگر راستوں میں بیٹھنا ہی مجبوری ہے تو راستے کا حق ادا کرنا۔ عرض کیا حضرت راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ مت بننا۔ ہم گاڑی کھڑی کر کے دکان میں بیٹھیں گے، وہاں شاپنگ کرتے ہیں، لوگ آ کر ہارن بجاتے رہتے ہیں، وہ اندر بیچارہ شاپنگ کرتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے نہیں میں دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہوں۔ ذہنوں سے ہی نکل گیا یہ کوئی غیر شرعی کام ہے۔ ہم نے سمجھا شریعت شرعی ہماری صرف مسجد کے اندر صرف عبادت کی حد تک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام مکمل دین، زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق مکمل گائیڈ کرنے والا دین ہے۔ تو اس لیے ہم راستوں کے غلط استعمال سے بچیں گے، اور جو آدمی جس طرح سے راستے کا غلط استعمال کر رہا ہے وہ سمجھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کی اصلاح کروں، چاہے گاڑیوں والے چلا رہے ہوں، چاہے جنرل ٹرانسپورٹ والے چلا رہے ہوں۔ جنرل ٹرانسپورٹ کے لیے اصول یہ ہے اڈے سے چل کر اڈے پر پہنچو، راستے میں کہیں مت رکو۔ اب یہ جو میٹاڈور والا ہر 10 قدم کے بعد رکتا ہے، پھر سواریاں لیتا اور اتارتا ہے، اور اس کے نتیجے میں چلنے والوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اور ٹریفک جام جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے نہیں یہ کوئی میں گناہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے ریڈی والے جو ہیں وہ سڑکوں پر ریڈی لگائیں گے، ٹھیک ہے جناب اسی بے روزگار ہے اس کو گسو، یہ اپنی جگہ صحیح ہے، آپ بے روزگار ہیں، آپ کے پاس دکان نہیں ہے، آپ مجبور ہیں ریڈیاں لگانے کے لیے، مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ ریڈی وہاں لگائیں جہاں لوگوں کو چلنے میں دقت ہو۔ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے جو گاڑیوں کے لیے راستے ہیں ان میں پیدل مت چلنا، اور جو پیدل چلنے کے لیے راستے ہیں ان میں گاڑیاں مت چلانا، اور جو بیٹھنے کی جگہ ہیں وہاں گاڑیاں کھڑی مت کرنا۔ کتابیں یہاں تک لکھا ہوا۔ بہرحال اپنے ٹریفک سسٹم کو درست کرنے کے لیے جو عوامی گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے۔